نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں سورۃ کوثر کا وظیفہ۔ صرف 3 دن میں ہر مقصد پورا اور زندگی جنت بن جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سورۃ کوثر کا سب سے آسان اور چھوٹا سا عمل ہے جس سے آپ کو بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے اس وظیفے کو جمعرات جمعہ اور ہفتہ کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا اسی طریقے سے گھر میں کوئی بھی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہترین روزگار بھی ملے گا۔ آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تاکہ بہترین روزگار ملے۔ اگر آپ لوگوں پر بہت زیادہ قرض ہے تو آپ یہ قرض سے نجات کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دشمن ہیں تو آپ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ مکمل طور پہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں بے فکر ہو کر۔ اگر آپ کے گھر میں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفہ کے ذریعے سے اپنی ہر حاجت اور مقصد پورا کر سکتے ہو۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہو جائے گا، چاہے کتنی ہی بڑی حاجت ہو، کتنی ہی بڑی پریشانی ہو، کتنا ہی بڑا مقصد ہو، حل ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ سن لیں۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور یہ سورت قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے اور جو تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اور ہفتے کو اس وظیفے کو ختم کرنا ہے۔ جمعرات کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد 129 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ کوثر پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ پھر اسی دن آپ نے عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کر 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، عشاء کی نماز 129 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے ایک دن میں 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اسی طرح سے آپ نے جمعہ کے دن بھی آپ نے اسی طریقے سے یہی عمل کرنا ہے، اور ہفتے کو بھی آپ نے اسی طریقے سے یہ عمل کرنا ہے۔ فجر، عصر اور عشاء میں آپ نے اسی طرح سے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی حاجت ہو، آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کر اپنا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے تو کوئی بھی شک وظیفے میں نہیں لے کر آنا، پورے دھیان توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کا ہر معاملہ حل ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے تو اپنے رنج و غم کو اور دل کی کلیدی کو دور کرنے کے لیے اس آیت پاک کو انا اعطیناک الکوثر روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لے، انشاءاللہ اس کا رنج و غم دور ہو کر فرحت اور شادگی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بے برکتی کا شکار ہو تو اس آیت پاک کو 500 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں تو انشاءاللہ اس کو اندازہ سے بڑھ کر خوب برکت ہوگی۔ خاص طور پر تجارت کرنے والے دکاندار اس وظیفے کو کر لیا کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہے اس وظیفے میں، اور محرم الحرام کے نسبت سے تو بہت زیادہ برکت ہے۔ محرم الحرام میں کریں گے تو اس کی قوت اور اس کی برکت دوگنا ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو خود بھی کیجیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی شیئر کیجیے تاکہ مزید کسی کا بھلا ہو جائے
مزید وظائف کے لیے ٹوٹکوں کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ میری جب بھی نئی ویڈیو آئے سب سے پہلے اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔